ملک بھر میں بے روزگاری کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ سینٹ اجلاس کے دوران محکمہ شماریات کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2024 سے 2025 میں 59 لاکھ پاکستانی بے روزگار تھے، جن میں مزید اضافہ ہوا۔ دیکھو بات سنو دیانتداری سے کہ جو بے روزگار نہیں ہے ان کا بھی کیا حال ہے۔ پاکستان کے اسٹیٹ امپلائیز کی ایک لسٹ بناؤ، ان کا ٹیک ہوم سامنے رکھو، وہ زندہ کیسے ہیں یہ مجھے سمجھا دو۔ کیا ان کی آمدنی ان کے لائف سٹائل سے 50% بھی میچ کرتی ہے؟ سمجھا دو مجھے۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہو، آبادی کتنی بڑی ہے، بے روزگاری کو چھوڑو، یہ ایک سال میں آبادی کتنی کہاں تک چلا جائے گا۔ اچھا وہ وفاقی جو وزیر صحت ہے، صحت سوتے ہے کوئی نہیں، وزیر ضرور ہوں تھے، ہر سال پاکستان میں 60 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ بھوک ہے، اعضاء کہیں اعضاء کو نہ کھا لیں، یعنی ہم ہر 365 دنوں میں نیوزی لینڈ کی آبادی کے برابر ایک ملک کو جنم دے رہے ہیں جس کی بنیادوں میں سوائے ریت کے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ بدلو، کوئی کسی کو ہوش آ جائے وہ کرو، اور ایک جھٹکے میں بچپن میں میرا بازو ٹوٹا تھا نہاتے ہوئے، میں خالی جگہ میں تو بازو ٹوٹ گیا، تو ایسے مجھے پتہ نہیں چلا، نہانے کی سوئم کرنے کی کوشش کی تو بازو میرا پھنس گیا، تو وہ یوں ٹوٹا ہوا۔ اور مجھے اس وقت قریب ترین لائل پور کی بات کروں، پہلوان اس نے یوں کر کے جھٹکا مارا، پہلی اور آخری چیخ میری نکلی، ادروائز پین شین کوئی نہیں تھی، جھٹکا مارا بازو سیدھا ہو گیا۔ جھٹکا مارو، ٹوٹا ہوا بازو سیدھا کرو، پھر لگاؤ چفتیاں اندر۔ وہ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ تھوڑا ہیل ہونا شروع ہوگا تو خارش ہوگی۔ وہ سلائیاں ہوتی تھی کہ ایک زمانے میں خواتین بنا کرتی سویٹر، اس سے خارش کرنا، کھولنا نہیں ہے۔ ٹوٹا ہوا بازو جھٹکے سے سیدھا کرو، یہ سلو موشن میں ککھ بھی نہیں ہونا۔ لوگ سن لیں، یاد رکھیں۔ حسن صاحب، 2025 کے گلوبل فراڈ انڈیکس کے مطابق دنیا کے وہ ممالک جو فراڈ کے خلاف سب سے زیادہ محفوظ سمجھے گئے، ان میں لگزمبرگ، ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے اور نیدرلینڈ سر فہرست رہے، جبکہ فراڈ کے خلاف سب سے کم محفوظ ممالک میں پاکستان، انڈونیشیا، نائجیریا، بھارت اور تنزانیہ شامل رہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا نمبر 112 میں سے 112واں رہا، یعنی بدترین سب سے آخر۔ پاکستان دنیا میں ڈیجیٹل فراڈ روکنے میں سب سے کم محفوظ ملک قرار پایا۔ روٹی دینے میں غیر محفوظ ہے۔ وہ جہاں 2 وقت کی روٹی، یعنی اس قوم نے کون سی توپ چلانی ہے جو ذہنی، روحانی، فکری طور پہ صرف روٹی کا طواف کر رہی ہو بس۔ اور یہ یعنی فراڈیا، فلانا فراڈیا ہے، پراڈو نہیں فراڈو ہے، یہ بھی ایک محاورہ ہے تواڈے، یہ پراڈو، یہ اصل وچ فراڈو ہے۔ ماشاءاللہ تسی کتے نہ کتے تے نمبر 1 ہونا۔ میرے ایک مرحوم دوست تھے اسد گیلانی صاحب، جو لاہور سے ایم این اے رہے، ان کے بیٹے فاروق گیلانی، بہت پیارا انسان، اب تو بھابھی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت ہی پیارا انسان۔ وہ ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس یا وہ اس طرح، وہ بیلی پور میں ملنے آئے تو میں کہا یار فاروق، ہم پیار سے نا اس کو چھیڑا کرتے تھے گاروق فیلانی، فاروق گیلانی کو اٹھا کے، وہ جو آپس میں ٹین ایج کے دوستوں کا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یار پاکستان کی اکانومی توتے بنایا ہے، تو آس پہ ہونے کا پاکستان کی کیڑی اکانومی۔ فاروق گیلانی کی وفات کو اللہ اسے جنت نصیب کرے، برسوں ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا یار حسن تیری مت مار گئی، پاکستان کی کیڑی اکانومی، اتنے ہر ایک دا ہاتھ دوسرے دی جیب چ۔ اور اس وقت مجھے اس نے بتایا تھا، ابھی کئی سال ہو گئے ہیں، کہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، وہ اس نے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ بجلی کا دینا ہے، یہ وہ صاحب، اور چھوڑو ٹنگ دے جڑا انداز سامنے۔ اف یو وانٹ ٹو چینج اب گریجویٹ، اور میں بات سنو،
یہ مکمل اس کی طرف جا رہا ہے, سنو بالنگ ہو رہی ہے. True. اور جو میں دو باتیں عرض کرتا ہوں شاید کسی کی کھوپڑی میں گھس جائے کہ اگر عمودی افقی بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں آتی تو پھر کہانی اللہ ہی معاف کرے. اور ان تبدیلیوں کے لیے بھی اب 2-4 سال ہی رہ گئے ہیں, اس کے بعد یہ بھی کر لو گے تو کچھ نہیں ہونا. پتا نہیں جنہاں دی لاٹری لگی ہے پاکستان دی شکل انہوں نے یہ گل نہیں سمجھ آ رہی, حیرانی ہے. چلو ٹھیک ہے, نیکسٹ خبر. حسن صاحب نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق کراچی میں کیمبرج کا ریاضی کے بعد کمپیوٹر سائنس کا پرچہ بھی لیک ہو گیا. کیمبرج انٹرنیشنل نے اپنے بیان میں سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ جو بھی افراد یا مافیا خفیہ امتحانی مواد کو شیئر کرنے, چوری کرنے یا اس کا غلط استعمال کرنے میں ملوث پائے گئے ان پر تاحیات امتحانی پابندیاں عائد کی جائیں گی اور قانونی چارہ جوئی ہوگی. all this is humbug, rubbish. کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ مدتوں سے یہ کام کیا. اور ہمارے ہاں تو امتحانی مراکز نیلام ہوتے رہے باقاعدہ, جیسے تھانے نیلام ہونے کا ایک, ہم نے تو اپنے ہی پاکستان میں سنا ہے نا. یہ دیکھو بیٹا, ایک شے بتاؤ جو اس ملک میں لیک نہیں کر رہی. نیم ون تھنگ. پیپر لیک ہو گیا, کی نہیں لیک ہو گیا, پنڈاما لیک بھی ہو گیا, خزانہ لیک بھی ہو گیا, ڈان لیک بھی ہو گیا. کون ہے جو لیک نہیں کر رہا ہے؟ دیانت ابھی بات کر رہے تھے ہم اخلاقیات کی. لیکیج اور پلفریج کے علاوہ انہی 2 چیزوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. ملک خود کفیل ہے, بدترین حالات میں بھی خود کفیل ملک ہے, یہ یاد رکھنا. لیکیج اور پلفریج, میں بہت پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی معیشت ایک ایسے برتن کی مانند ہے جو ٹاپ سے بھی لیک کر رہا ہے, بلکہ ٹاپ تو زیادہ کر رہے ہیں, باٹم تو کٹ کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل. اور یہ ہماری قسمت نہیں ہے, ہمارے قائدین ہیں. ایک چھوٹی سی بات سنو. بے نظیر بھٹو مرحوما نے, میں رہا ہوں ایڈیٹر مساوات کا, بڑی آئی ریفیوزڈ. اچھا وہ بی بی نو پتا کھ نہیں سی, اس نے کہا بڑا روڈ ہے, بدتمیز ہے, میں مساوات کی ایڈیٹرشپ آفر کر رہی ہوں اور یہ کہہ رہا ہے. اور پھر سلمان تاثیر اور ایک ہمارے ہوتے تھے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, بہت پیارے انسان تھے نام, انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ ہم نے اتنے پیسے لگائے, یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اور میں کہ یار بی بی میں بھی ہرٹ ہوئی ہے. میں نے تو بی بی کو بتایا کہ بی بی مجھے یہ کام آتا نہیں, میں پیریوڈیکلز کا آدمی ہوں, ویکلیز منتھلیز کا آدمی ہوں. اس وقت تک میں ڈیلی میں کالم نگاری, وہ مساوات کی وجہ سے مجھے حالات اس کے ایسے تھے, وہ قرضے چڑھے ہوئے تھے. یہ وہ دیانتدار آدمی ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ سر بات سنو, مجھے یہ کام آتا نہیں, ختم. ادھر بوتھے چکے آ جاندے ہیں. وہ کی پارلیماناں تواڈے سینٹ تے فلانیاں تے اسمبلیاں تے ٹمکانیاں, ملک دا حال کیوں؟ جس کے محافظ اتنے لوگ ہوں, اگر وہ آنےسٹ ہوں اور کمپٹنٹ ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نیوٹن ہوں, یہ حال ہو سکتا تھا. اس میں میرا اور آپ کا, یا جو کیمرے کے پیچھے ہمارا بھائی بیٹھا ہے, یہ کوئی رول ہے؟ سڑکاں روڑ جاندی ہیں, پتہ نہیں لگتا, کیا عجیب و غریب, ہر چیز پہ نام کی پھٹی. تو کی کیتا ہے تو؟ مجھے تو آج تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سمجھ نہیں آئی. ذاتی جیب ہے, ہر سڑک ہر پل, کوئی انسان دا بچا گا, بند کرو ان کو. ہمارے جو تاریخ کے کو ہیروز ہیں, اور وہ بھی جینون ہوں, ایمی نہیں جڑے جالی بنا کے ساڑھے سیراں تے سوار کیتے ہیں, کہ ناموں پہ کرو, کوئی ایک آدھ کر دو, کبھی یہ وزیر اعظم رہے ہے, یا چلو یہ فلانا یا ٹمکانا. تو یہاں تو یہ بہت ہی نچلے ترین لیول سے بھی آگے نکل گیا ہے, زیر زمین چلا گیا ہے. ہمارا اخلاقی انعطاف, کوئی گریس موجود ہی نہیں. ہر بندہ کر دے باہر نیم پلیٹ پہ, تو کی کرنا ہے, جنہوں سمجھانا انہوں گھر دا نمبر دے دے,
ایک زمانے میں پریس میں اچھے خاصے لوگ تھے اور میں نے کہا شرم کرو یار, پریس لکھا ہوا ہے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, واٹ فار, نمبر لگا ہوا ہے گاڑی پہ, لائسنس تمہاری جیب میں, کافی ہے. عجیب لوگ ہیں ہم.